محمد وآل محمد۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم محمد اکبر ابن نوروز حسین کے روح کو ایصال فرما دیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ قرآن مجید میں سورہ شورى میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ اجر المودۃ فی القربیٰ، اے رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کے عوض میں ایسا بدلہ ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت کرے، محبت کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہی انسان جو ہے کامیاب ہے، وہی انسان جو ہے سعادت مند ہے، اور اس انسان کے پاس جو ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک نہر کے مانند ہے، ایک نہر کے مانند ہے یہ دنیا، اور نہر سے گزرنے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کشتی پہ سوار ہے تو نہر سے گزر جائے گا، اگر کشتی پہ سوار نہیں ہے تو پھر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے ایک نہر کے مانند ہے، اور کشتی جو ہے وہ معرفت الہی ہے، معرفت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، عقیدہ ہے، علم میں اضافہ ہے۔ لہٰذا جو ہے اگر اس کا عقیدہ بہترین ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو ہے کشتی پہ سوار ہے نا۔ اور اگر جو ہے یہ چیز نہیں ہے تو پھر کشتی پہ سوار نہیں ہے، پھر سوار نہیں ہے تو پھر جو ہے ختم ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہر روز جو ہے اپنے علم میں، اپنے جو ہے معرفت میں، محبت اہل بیت میں اضافہ کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو انسان جو ہے اس دنیا میں اس طریقے سے اس کو اتار دے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کورونا نے اتنا تو بتا دیا کہ انسان جو ہے نا دنیا میں منہ دکھانے لائق نہیں۔ ایک پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو ایک اور پڑھ دیجئے صلوات۔ تو اب انسان جو ہے اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، عمل انجام دے رہا ہے۔ اب اگر جو ہے اس کے عمل میں ریاکاری ہو، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 افراد گروہ ہوں گے کہ جو اس دنیا میں کر کے جائیں گے تو انہیں جو ہے اجر نہیں ملے گا۔ ایک حافظ قرآن، حافظ قرآن، اور ایک فرد جو گروہ ہوگا وہ جہاد کرنے والے، اور تیسرا گروہ جو ہے صاحب ثروت مند، دولت مند۔ یہ 3 گروہ ہوں گے کہ جب روز قیامت پہلا گروہ حافظ قرآن جب یہ حاضر ہوں گے اور جب دیکھیں گے کہ کوئی اجر نہیں تو کہیں گے پروردگار ہم نے جو ہے قرآن حفظ کیا تھا۔ تو آواز آئے گی کہ یہ تو نعمت ملی تھی، تم نے جو ہے قرآن حفظ کیا تھا، لیکن جو تلاوت کرے تمام چیزیں تو اس میں جو ہے ریاح تھی، یعنی ہمارے لیے نہیں انجام دے رہے تھے، اس لیے جو ہے کر رہے تھے تاکہ لوگ جو ہے تعریف کریں، اور لوگوں نے تعریف کر دیا، اس کا اجر تو مل گیا تمہیں، لوگوں نے تعریف کر دیا، اب اس کا اجر مل گیا، اب اس کا اجر نہیں۔ اب اسی طریقے سے وہ کہ جو جہاد پہ جاتے ہیں، جو جائیں گے، تو وہ گروہ جو حاضر ہوگا اس کا بھی کوئی اجر نہیں، تو وہ بھی کہیں گے کہ پروردگار ہم جو ہے جہاد پہ گئے تو قدرت کی آواز آئی کہ تم نمائش کے لیے گئے تھے، دکھانے کے لیے گئے تھے کہ بہت بڑے جو ہے نا شجاع ہیں، بہادر ہیں، اور یہ جو ہے
جہاد پہ گئے، لہٰذا لوگوں نے تعریف کر دی، ہو گیا، اب تو کوئی حج یہاں نہیں ہے۔ اور صاحب دولت مند وہ جائیں گے، تب قدرت کی آواز آئے گی کہ ہم نے جو ہے تمہیں نعمتیں دیا تھا، دولت تمہارے پاس تھی، تمام چیزیں تھی، لیکن تم نے کیا؟ تو وہ کہے گا کہ پروردگار تجھے معلوم ہے ہم نے جو ہے سخاوت کیا ہے نا، فلاں کو دیا۔ تو آواز آئے گی تم نے اس لیے دیا تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں، ہے نا، لوگ کہیں کہ یہ جو ہے بہت بڑے سخی ہیں اور یہ جو ہے سخاوت کر رہے ہیں، لہٰذا لوگوں کو معلوم ہو گیا اور لوگوں نے تمہاری جو ہے تعریف کر دی، مل گیا اس کا، ریاکاری تھا۔ تب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے اس لیے، اب بعض انسان کے اندر جو ہے چیز پائی جاتی ہے کہ اگر جو ہے کسی کے ساتھ احسان کر دے تو کیا چاہتا ہے کہ وہ لوگوں سے ہمارا ذکر کرے، ہے نا، لوگوں سے جو ہے ہمارا ذکر کرے، اگر وہ نہیں کرتا تو خود ہی کرنے لگتا ہے۔ پڑھ دیجئے سلمان، پڑھ دیجئے۔ تو کہا کہ اگر جو ہے یہ چیز ہو کہ یعنی ریا اگر شامل حال ہو تو پھر جو ہے اس کا آج نہیں ملے گا، جیسا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا اور وہ جو ہے رات دن جو ہے عبادت کرتا تھا، تو ایک دن جو ہے اس نے کہا، یعنی التجا کی کہ پروردگار ہم نے جو ہے اس قدر عبادت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے نا، مثلا جو ہے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے کتنے اعمال جو ہے قبول ہوئے ہیں، اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اب اس کے بعد جب رات میں سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آواز آئی کہ جتنے بھی تم نے عمل انجام دیے ہو اس کا جو ہے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ اب جب یہ سنا کہ یعنی اس قدر جو ہے ہم نے عبادت کی ہے اور کوئی اس کا اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، تو اب جو ہے یہ پریشان ہوا۔ تو پھر جب سویا تو کہا پروردگار کوئی ایسا عمل بتا دے جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں ثواب ملے، آخر کیا وجہ ہے، ہم نے اس قدر عبادت کی اور وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے تیری بارگاہ میں۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ تم نے جو ہے دکھاوے کے لیے کر رہے تھے، جو بھی عمل انجام دیا دکھانے کے لیے جو ہے تم نے کیا۔ ہوتا ہے نا مثلا کہ انسان جان جائے، ہے نا، انسان جان جائے نا، مثلا آپ دیکھے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ پہ ہے نا، بعض جگہ جو کوڑا دان ہوتا ہے تو اس پہ بھی نام لکھواتے ہیں، ہے نا، پہلے فائن ان پہ لکھواتے تھے، ہے نا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو آپ کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، بعض جگہ ملتا ہے نا، اتنا سیریس ہو جائے گا کیسے کرنا، آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، بعض جگہ آپ دیکھیے دنیا میں تو سب ملے گا۔ تو یہ ہوا کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہے، تو کہا کہ پروردگار کوئی ایسا ذریعہ بتا دے۔ اب قدرت کی آواز آئی کہ جتنے بھی تمہارے رگ ہیں ہر اس کے برابر رگ کے برابر جو ہے تم صدقہ دو۔ اس نے کہا پروردگار تجھے معلوم ہے ہم مفلس ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ اتنے رگ کے برابر جو ہے ہم صدقہ دیں۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ تم جو ہے ہر روز جو ہے 360 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا پڑھا کرو تو پروردگار جو ہے تمہارے اعمال کو قبول کرے گا۔ پھر کہا کہ اگر حکم ہو تو اضافہ، اس میں جو ہے اضافہ، تو آواز آئی کہ جتنا دل چاہے پڑھو۔ اب آپ بھی ایک صلواتی پڑھ دیجئے، کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے یا مثلا جو ہے ملتا ہے نا کہ بعض ہے نا کہ ایک بزرگ عالم متقی اور پرہیزگار ایک شخص تھا اور وہ جو ہے تقریباً جو ہے 30 سال ہے نا، 30 سال یا 35 سال جو ہے نماز جماعت میں وہ جو متقی جو پرہیزگار تھے وہ آتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے 30-35 سال۔ اور ایک روز جو ہے اتفاق سے دیر ہو گئی
اب جب دیر ہو گئی تو پیچھے صف میں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن وہ اب جو ہے اندر ہی اندر جو ہے یہ سوچ رہے تھے، ہم نے جو ہے نا 30 سال تک جو ہے نا پہلے ہی صف میں ہم نماز پڑھتے تھے، آج پیچھے کھڑے ہو گئے ہے نا، اور دل ہی دل میں جو ہے یہ سوچ رہے تھے کہ ہاں لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، ہم پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں نا، ہم پیچھے. کہا کہ اس کے بعد جو ہے بعد میں انہیں احساس ہوا ہے نا، بعد میں جو ہے انہیں احساس ہوا کہ ہم نے جو ہے یہ کیا سوچا، ہمارے ذہن میں یہ بات کہاں سے آ گئی. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جتنی نماز پڑھ چکے تھے پھر جو ہے نا یاد نہ کیا، پھر دوبارہ نماز پڑھی. سمجھ گئے آپ؟ پڑھ دیجیے صلوات محمد وآل محمد پہ. تو انسان جو ہے مثلا انسان کے لیے کر رہا ہے، لیکن دیکھیں کبھی کبھی جو ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ نعمت اللہ جزائری ہے نا، نعمت اللہ جزائری جو ہے وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، عابد تھا، لیکن وہ جو عبادت کرتا تھا رات میں جو ہے پہلے جو مسجد ہوتی تھی نا، مسجد ہے دروازہ کھلا اس طریقے سے، تو رات میں جو ہے وہ آتا تھا اور آنے کے بعد جو ہے عبادت کرتا تھا. تو بہرحال اس نے یہ سوچا کہ جب رات میں عبادت کریں گے نا لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، تو یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ جو ہے رات میں بھی ہے نا عبادت کرتے ہیں، وہ بھی مسجد میں جو ہے عبادت کرتے ہیں. تو ایک دن اس نے سوچا کہ نہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھ لیں رات میں بھی ہے نا عبادت کرتے ہیں، وہ بھی مسجد میں. تو اس نے سوچا کہ نہیں، یہ ان تمام چیزوں سے منزہ ہو کر پاک ہو کر ایک دن جو ہے پوری رات جو ہے صرف اللہ کے لیے عبادت کریں گے. لہذا اس نے یہ سوچا کہ نہیں، یعنی جو قریب مسجد ہے وہاں نہیں بلکہ ایک ویران مسجد میں ہے نا، ویران مسجد تھی اور وہاں پہلے ویران مسجد، وہاں جو ہے یہ شخص چلا گیا اور جانے کے بعد جو ہے عبادت کرنے لگا، رات میں عبادت کرنے لگا. اب اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد بارش بھی ہو رہی تھی، تاریکی رات عبادت کر رہا تھا. اب جو ہے اسے یہ احساس ہوا کہ کوئی شخص جو ہے آ گیا. تو اس نے کہا کہ چلو اچھا ہوا، اب تو یہ جا کے بتائے، کم سے کم اپنے محلے میں تو بتائے گا کہ یہ جو ہے نا رات میں عبادت کر رہے ہیں. اب جو ہے اس کی عبادت میں اور زیادہ جو ہے اضافہ ہو گیا ہے نا کہ چلو اچھا ہوا، یعنی یہ سوچ کر گیا تھا کہ ریا سے پاک ہو کر کرے، لیکن کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں، عبادت کرنے لگا، پوری رات جو ہے عبادت کی. اور جب عبادت کرنے کے بعد اب مڑ کر دیکھا کہ چلو کوئی شخص، کیا دیکھتا ہے کہ کونے میں ویرانی مسجد تھی، ایک کالا کتا بیٹھا ہوا تھا. تب جو ہے اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جو ہے تمام ریا سے پاک ہو کر اللہ کے لیے عبادت کریں گے، لیکن تو ابھی تک تو ہم بندوں کے لیے کر رہے تھے، آج تو ہم نے کالے کتے کے لیے. پڑھ دیجئے صلوات پڑھ دیجئے. تو اب دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے انسان کے اندر جو ہے اخلاص پیدا ہو جائے، خلوص کے ساتھ جو ہے انسان عمل انجام دے اخلاص کے ساتھ. مثال کے طور پہ جو ہے کوئی چیز تسبیحات ہے یا مثلا جو ہے صلوات ہے یا دیگر جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، تو اگر جو ہے اخلاص سے کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے جو ہے عظیم ثواب ملے گا. یہ تو پروردگار کا کرم اور فضل ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں، جو عبادات ہیں کہ وہ جو ہے اپنے فضل سے جو ہے وہ قبول کر لے گا. لہٰذا جو ہے اگر اس میں اخلاص نہ ہو، کہ جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک شخص کسی عالم دین نے کہا کہ اس عمل کو انجام دو تو تمہارے دل میں جو ہے حکمت پھوٹیں گے، علم اور حکمت کے چشمے جو ہے وہ پڑھے نا، 10-5 منٹ پڑھ دیں نا، پڑھیے صلوات پڑھیے 5 منٹ، حکمت جو ہے پھوٹیں گے. اب اس نے جو ہے شروع کر دیا پڑھنا، پڑھ رہا ہے. اب جب پڑھا تو کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی. اب جب ظاہر نہیں ہوئی تو کیا کیا، گیا کتاب وغیرہ کھنگالا، کہاں سے بیان کیا ہے نا، کس کی حدیث ہے نا،
سب جو ہے دیکھنے لگا کہ یہ صحیح ہے یا مثلا جو ہے ضعیف ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اتنی بار پڑھو گے تو دل سے جو ہے نا حکمت کے چشمے پھوٹیں گے، لیکن تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اب یہ دیکھا ہوگا ہاں یہ تو روایت ہے امام سے ہے. آخر کار جو ہے ایک عالم کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ حدیث بھی ہے، ہم نے سنا بھی ہے کہ اسے جو ہے ورد کرو گے ہے نا، مثلا جو ہے 40 مرتبہ روزانہ پڑھو گے تو پھر تمہارے دل میں سینے میں جو ہے علم اور حکمت کے چشمے پھوٹیں گے. اور ہم نے تو 40 دن پڑھا کچھ بھی نہیں ہوا. تو کہا کہ تمہاری جو نیت تھی تو اللہ کے لیے کیا نہیں، تم تو علم اور حکمت کے لیے کیے تھے. پڑھ دیجئے صلوات. تمہاری جو ہے نیت جو ہے یہ نہیں تھی. تو بہرحال کہ انسان جو ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہے نا ایمان رکھتا، ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ہے نا افراد جو ہے ایسے تھے ہے نا، بہت سے افراد جو ہے ایسے تھے کہ جیسا کہ آپ دیکھ لیں خود شداد تھا. شداد جو ہے یہ جناب ہود علیہ السلام ہے، جناب ہود جو اللہ کے نبی تھے ان کے زمانے میں بہرحال کتنی اذیت پہنچائی ہے نا جناب ہود علیہ السلام کو. یہاں تک اتنا اذیت پہنچاتے تھے اور تمام چیزیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ مر گئے اور چلے جاتے تھے چھوڑ کے، اب ختم بات ہی ختم، یہ تو مر گئے. اور معلوم ہوا کہ پھر جو ہے وہ صحت مند ہو جاتے تھے نا، پروردگار کی مصلحت اور فرشتے آتے تھے مس کرتے تھے، تو اس قدر جو ہے اذیت پہنچاتے تھے. لیکن جناب ہود علیہ السلام کے زمانے میں جناب ہود علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے نا کہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ یہ کرو. لیکن جو ہے شداد نے سوال کر لیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر ہم ایمان لائیں مان لیں ہے نا اور عبادت کریں اللہ کے لیے تو انعام کیا ہے؟ انعام جو ہے اس کا کیا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے نا کرتا ہے تاکہ ثواب ملے ہے نا، وہ جو ہے جنت میں جائے. شیطان کے لیے بھی یہی ہے نا کہ جب آسمان پہ دیکھا اور تمام چیزیں تو یہ دیکھا کہ بات چیز نقد ہے جو کرے گا حج اور باقی ادھار ہے تو کہا ادھار والا چھوڑو نقد لے لو ہے. تو بہرحال کہا کہ کیا انعام ہے؟ تو جناب ہود علیہ السلام نے کہا کہ جنت میں جاؤ گے. تو کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جنت کے اوصاف کیا ہے، بتائیے جنت کے بارے میں. تو اب جناب ہود علیہ السلام نے بیان کیا نا کہ یہ تمام جو ہے نعمتیں ہیں، پھل ہے، یہ ہے وہ ہے، اور صرف جو ہے دیکھو گے حوریں ہیں غلمان ہیں اور جو ارادہ ہو خواہش ہو ہے نا وہ چیز جو ہے مل جائے گی، محل ہے تمام چیزیں. جب اوصاف پوچھ لیا تو کہا کہ پھر رہنے دیجیے آپ جنت. کہا ایسی جنت ہم خود ہی بنا لیں گے، ہمیں جو ہے نہیں چاہیے، ہم خود ہی بنوائیں گے. اب اس کے بعد جو ہے حکم دے دیا ہے نا، اس کا ایک بھانجا تھا ضحاک نام تھا، ضحاک یہ ایران میں تھا ہے نا، ایران میں حکومت تھی. اس نے اس سے کہا کہ جتنا بھی سونا چاندی ہو سب جو ہے تم یہاں روانہ کرو ہے. اور اس کے بعد اپنے خادموں کو بھیج دیا، جاؤ جہاں جتنا بھی ہو سونا چاندی لے کر آؤ. اور شام کے علاقے میں ہے نا جہاں جو ہے ایسا علاقہ تھا صحت مند علاقہ، وہاں جو ہے حکم دیا، شہر کو تعمیر کرایا اور اس کے بعد جو ہے بہترین محل بنوایا. 12,000 تو کمرے تھے نا، سمجھے 12,000 کمرے بہترین جو ہے بنوایا. اور آخر کار جو ہے جتنے سونے اور چاندی، یہاں تک کہ نہر میں سنگریز رہتے ہیں نا کنکڑ پتھر اور جواہرات جو ہے نا بہہ رہے تھے، نہر بنوایا اور درخت لگوایا اور اس میں جو ہے ہیرے جواہرات اور مشک عنبر خوشبو کہ جب ہوا چلتی تھی ہے نا تو خوشبو ہے. اس طریقے سے تمام چیزیں، استبل گھوڑے کا سونے کا بنوایا بہترین. روم 12,000 تک روم اور تمام چیزیں، یہاں تک کہ جو عورتیں تھیں حسین اور خوبصورت جو ہے انہیں بلوایا. اور آخر کار جب جنت بن گئی ہے نا، شداد نے حکم دیا تھا جب جنت بن گئی، جھوٹی ہے جنت جیسی جنت ہے، اس نے تو جنت بنوا لی، دوسرے تو وہ بھی نہیں کرتا. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو بہرحال جنت بن گئی تو اب جو ہے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ اب چلیں. جنت نے قدم رکھے، جنت دیکھے. اب جو ہے لشکر کے ساتھ چلا. اب جب لشکر کے ساتھ چلا، تمام خادم وغیرہ تھے، چلا تو جیسے ہی ابھی صحرا میں پہنچا تھا کیا دیکھا کہ سامنے ہرن. جب ہرن کو دیکھا تو غور سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سنگ جو ہے وہ سونے کے مانند اور پاؤں جو ہے وہ چاندی کے مانند ہے.
اب شکار کے لیے آگے بڑھا، اور جیسے ہی آگے بڑھا یعنی اور صحرا میں تنہائی میں چلا گیا، ایک آواز آئی رک جاؤ۔ اب اس نے کہا کون؟ کہا ملک الموت ہے۔ کہا کیا؟ کہا بس ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے روح قبض کریں گے۔ تو کہا کہ روح قبض کرنا ہے تو اتنی تو مہلت دے دیجئے کہ ہم نے جنت بنوائی ہے، قدم رکھ لے۔ کہا کچھ نہیں، ایک آواز، ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی اور فوراً جو ہے وہ جو ہے سواری سے گرا، جتنے لشکر تھے سب جو ہے مر گئے۔ وہ جنت جانے کے بجائے جو ہے وہ قبرستان میں چلا گیا ہے نا، مر گیا، ختم ہو گیا نا۔ تو اب جو ہے قدرت کی آواز آئی، بس آخری بات ہے نا، آخری بات، قدرت کی آواز آئی، اسرائیل یہ بتاؤ کہ تم نے جو ہے بہت سے لوگوں کی روح کو قبض کیا، تو کیا کبھی جو ہے نہیں افسوس بھی ہوا؟ کبھی کسی کے روح قبض کرتے ہوئے افسوس بھی ہوا؟ تو جناب اسرائیل نے کہا کہ پروردگار دو موقع پہ ہوا ہے، تھوڑا سا افسوس ہوا۔ کہا وہ دو موقع کون سا ہے؟ تو جناب اسرائیل نے کہا کہ ایک مرتبہ دریا میں کشتی تھی اور اس پہ جو ہے ایک عورت تھی اور اس کے گود میں بیٹا تھا، اور پروردگار کشتی ٹوٹ گئی اور ایک تختے پہ جو ہے وہ عورت تھی اور اس کا بیٹا گود میں تھا، اور تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح کو قبض کر لو۔ تو پروردگار اس وقت جو ہے ہم نے یہ سوچا کہ عورت کی روح کو قبض کر لیں گے تو اس بچے کا کیا ہوگا، ہے نا، سال ڈیڑھ سال کا ہے نا، مولود بچہ ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہم نے سوچا، لیکن جو ہے وہ تختہ جو ہے کنارے لگ گیا۔ اور پوچھا دوسرا موقع؟ کہا دوسرا موقع پروردگار یہ تو ہے نا دشمن خدا ہے، یہ تو دشمن ہے ہی ہے، اور اس نے جنت بنوائی ہے نا، کئی سو سال ہے، 500 سال تک جنت بنوانے میں اتنی محنت، اتنا خرچہ کیا، لیکن جو ہے یہ جنت دیکھ نہ سکا، یہ تو دشمن خدا ہے، دشمن ہے تیرا، لیکن جو ہے دیکھ نہیں پائے۔ تو قدرت کی آواز آئی، اسرائیل جو پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو یہی بچہ تھا، ہم نے جو ہے اسے حیات دی، ہم نے جو ہے اسے عزت دی، عظمت دیا، وقار دیا، دولت دیا، یہ جو ہے وہی تھا، اور آخر کار جو ہے یہ ہمارے مقابلے میں آ گیا، یعنی جو تم نے دیکھا دونوں بار یہی تھا نا، وہ تو اس کی ماں تھی اور جو ترس آیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو منکر خدا اور پروردگار جو ہے اپنی نعمتوں کو دیتا رہتا ہے، ورنہ جو ہے فرعون کے لیے سانس روک دیتا، ہوا روک دیتا ہے نا، ایک لمحے میں کام تمام ہو جاتا۔ تو بہرحال وہ انسان سعادت مند ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آج شب جمعہ ہے اور جمعہ کے دن وقت امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص ہے، اور خود وقت کے امام نے فرمایا ہے کہ میں اپنے جد پہ خون کے آنسو روتا ہوں۔ ہاں عزیزان محترم، آخر کار یہ وقت بھی آیا کہ کربلا کے میدان میں تمام اصحاب اور بنی ہاشم جا رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ حضرت علی اکبر آئے اور آنے کے بعد بابا سے اجازت مانگ رہے ہیں، تو مولا نے کہا کہ یہ میرے لال بیٹا، تمہیں پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ پھوپھی سے اجازت لو۔ حضرت علی اکبر پھوپھی کے پاس آئے، شہزادی نے کہا یہ میرے لال جاؤ، اور جانے کے بعد ماں سے اجازت لو۔ ہاں عزیزان محترم، کسی معظمہ نے، خاتون نے ایک معظمہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ بیوی جو ہے رو رہی ہے اور کبھی ادھر بیٹھتی ہیں کبھی ادھر بیٹھتی ہیں۔ تو اس مومنہ نے بیوی سے سوال کیا کہ بیوی آپ ہیں کون؟ کہا کہ ہم ماں علی اکبر ہیں۔
کہا بیوی یہ بتائیے کہ یہ بے قراری کیوں ہے؟ کہا جب سے میرا 18 سال کا اکبر کربلا کے میدان میں سو گیا۔ ہاں عزادارو، آخر کار آپ دیکھیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، بس آخری فکرہ 2 جملہ، جب مدینے پہنچا ایک شخص سید سجاد کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں کربلا میں تو نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک بی بی تھی کہ جن کی سفید چادر سرخ ہو گئی۔ مولا وہ بی بی کون تھی؟ بس اتنا سننا تھا۔ سید سجاد رونے لگے، کہا کہ وہ میری پھوپھی زینب تھی۔ کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ سفید چادر سرخ کیسے ہو گئی؟ کہا کہ پھوپھی کی سفید چادر علی اکبر کے خون سے سرخ ہو گئی۔ وسیال الذین ظلموا من قلبی پروردگار علیہ بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار و صبح اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو بھی مریض ہیں جہاں کہیں بھی پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ کریم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ علیہ عنایت فرما۔ کریم ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین، تمام مرحومین مومنین مومنات جتنے بھی جو لاوارث ہیں ہر ایک کے لیے، اور مرحوم محمد اکبر ابن نوروز حسین کے روح ایثار فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ اللہم صل علی اللہ۔ السلام علیکم یا وعلى الروح الذي حل فلاك لك مني سلام عبدا ومقيدا وقيا الليل والنار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن ولا علي بن الحسن ولا أولاد الحسن ولا أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام